بائبل بتاتی ہے کہ ایک شخص ایسا تھا جو حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی میں کوئی بھی موقع ان کی مخالفت کا یا دشمنی کا نہیں چھوڑتا تھا. اس کو کہا جاتا تھا پول. کیا یہ پول کہتے ہیں اس زمانے میں، یا ہمارے ہاں اس کو پولوس اور پولس کہا جاتا ہے. یہ لوگ اس کو پول کہتے ہیں، بلکہ یہ لوگ اب اس کو سینٹ پول کہتے ہیں. آپ کے اور ہمارے ہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نا بزرگی کے لیے، حضرت کا، ہے یا نہیں ہے نا؟ ان کے ہاں اس کے لیے یہ لفظ سینٹ استعمال کرتے ہیں. یہ اب اس کو سینٹ پول کہتے ہیں. وہ کتابیں بتاتی ہیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع ہوا، سننا بات، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع ہوا ہے یعنی آسمان پر اٹھائے گئے ہیں، یہ بات بائبل میں بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت عیسیٰ تو چلے گئے، حواریین تھے. حضور علیہ السلام جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے نا، تو صحابہ کو تو قدرت نے حضور کے صدقے میں وہ حکومت دی جس کی مثال ہی نہیں تھی. حواریین پر مشکل حالات تھے، حواریین کے پاس حکومت نہیں تھی. حضرت عیسیٰ جب چلے گئے ہیں، بائبل بتاتی ہے کہ یہی پول حواریین کے پاس آیا اور رو رہا ہے، نڈھال ہو رہا ہے، اور کئی لوگوں کو اس کے اس رونے پر اعتماد نہیں ہو رہا تھا. یہ کیا ہے؟ او بھائی کیا ہوا تجھے؟ کہتا ہے میں راستے پہ چل کے آ رہا تھا یا جا رہا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کے بعد کا قصہ یہ بائبل بتاتی ہے. ہماری کتابوں کی باتیں تو وہ نہیں مانیں گے، لیکن بائبل کی تو ماننی چاہیے نا. اب وہ کہتے ہیں کہ اس راستے میں ایک بادل آیا. پول کہتا ہے، سننا، کہتا ہے بادل آیا اور اس بادل میں سے آواز آئی کہ تو کب تک مجھے ستائے گا. تو اس کا کہنا یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ نے مجھ سے بات کی ہے، لہٰذا میں سدھر گیا ہوں. سننا، کیا ہو گیا ہوں؟ سدھر گیا ہوں، لہٰذا اب میں حاضر ہو گیا ہوں، اب میں سدھرا ہوا ہوں. حواریین کو اس پر اعتبار نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا سوچنے کی بات تو ہے، ساری زندگی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کرتا رہا، حضرت عیسیٰ کے رفع کے بعد اچانک بادل میں حضرت عیسیٰ اس کے پاس آ گئے اور اس کو کہہ رہے ہیں تو کب تک مجھے ستائے گا، تو یہ سدھر گیا. بولو، عقل میں آتی ہے یہ بات؟ آپ کی عقل میں آتی ہوگی، میری عقل میں تو نہیں آتی. وہ ساری زندگی حضرت عیسیٰ کی جو شخص مخالفت کرتا رہا، حضرت عیسیٰ کے رفع آسمانی کے بعد وہ آ کر جو ہے وہ کہتا ہے حضرت عیسیٰ نے مجھ سے فرمایا ہے کہ کب تک تو مجھے ستائے گا، تو میں جو ہے وہ سدھر گیا ہوں. اچھا اب سدھرنے کے بعد پھر تو تقاضا یہ تھا نا کہ اس کو حواریین کے ساتھ رہنا چاہیے تھا. کیوں؟ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کن کے پاس تھی؟ حواریین کے پاس تھی نا. حواریین کے پاس وہ نہیں رہا، حواریین سے الگ ہو کے چلا گیا. البتہ یہ بات ہمارے علماء نے، مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے بڑی عجیب تحقیق سے لکھی ہے کہ تقاضا تو یہ تھا کہ اس کو حواریین کے پاس رہنا چاہیے تھا. حواریین کو چھوڑ کر وہ دور چلا گیا، اور اس کے بعد یہ جو اب موجودہ عیسائیت ہے اس کے اوپر پولوس کے چھاپ ہے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ یہودی جو حضرت عیسیٰ کے سامنے دشمنی کے روپ میں رہا، حضرت عیسیٰ کے جانے کے بعد منافق بن کر داخل ہوا حواریین میں. اس نے حضرت عیسیٰ کے سارے مذہب کو بگاڑ ڈالا، اس کے اندر شرک اور کفر بھر ڈالا. ثالث و ثلاثہ کے عقیدے عہد نامہ قدیم میں نہیں ہیں. عہد نامہ قدیم میں تو توحید ہے. ہر اللہ کے نبی نے یہی فرمایا ہے کہ ہو اللہ احد، اللہ ایک ہیں، تین نہیں. یہ سارا پولوس کا کارنامہ تھا. اس لیے مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے یہ سارا اس کا کارنامہ تھا.